بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے یہ جو آپ ایک تصویر جو ہے اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں یہ آپ کے سامنے میں نے کیا چیز پیش کر دی، لیکن ہانگ کانگ میں آج یہ سوشل میڈیا میں اس قدر عام تھی اور گپ شپ کی زینت بنی رہی، بحث کی زینت بنی رہی یہ ویڈیو، بلکہ ویڈیو کیا یہ ایک پکچر ہے جس پہ پھر بعد میں کچھ لوگوں نے ویڈیوز بھی شیئر کی، لیکن میں آپ کو یہ پکچر دکھا رہا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیں اس شخص کو کہ اس نے اپنا چہرے سے ماسک اتارا، منہ میں سگریٹ لگایا ہوا ہے، اور جو یہ گاربیج بن ہوتے ہیں جہاں یہاں پہ پڑے ہوئے، یہاں پہ ہانگ کانگ اتنی صفائی والی جگہ ہے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ حیران مت ہوئیے گا، اس قسم کے لوگ جو ہیں دنیا کے ہر کونے میں ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ ماسک اتارا، سگریٹ منہ میں لگائی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں گاربیج بن کے اندر وہ جو ہے وہ چھوٹا پیشاب کر رہا ہے، پی کر رہا ہے۔ اچھا، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ٹائم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کسی نے پکچر لی ہوگی اس کی دور سے، اس کو یہ نہیں تھا بھی کیا ٹائم ہے اور کیا نہیں، لیکن یہاں پہ ایک جو علاقہ ہے چنگشا وان کا ایریا کہلاتا ہے، یہ چنگشا وان انڈسٹریل بلڈنگ، جو مطلب سوشل میڈیا میں جو لوگ ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ کچھ لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار یہ ہانگ کانگ کا بندہ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں یار یہ چائنا سے، جو مین لینڈ سے اب جو لوگ آ رہے ہیں نا، چونکہ یہاں پہ ایک جو عام تصور جو ہانگ کانگ میں پایا جاتا ہے وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہانگ کانگ کے لوگ ہیں وہ زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں یا ڈیسنٹ ہے، ان کو ایٹیکیٹس کا پتہ ہے، کیسے خیال رکھنا ہے کیسے نہیں، یعنی ان کو مینرز جو ہیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں، جبکہ مین لینڈ سے جو لوگ آتے ہیں ان میں وہ اس طرح کی جو ہے وہ مینرز کا وہ لوگ خیال نہیں رکھتے۔ بعض لوگ تو جو ہے اس کو کہتے ہیں یار یہ ہمارے وہ پاکستان کی طرح جیسے لوگ آتے ہیں، تو اس طرح بھی وہ اس کے اندر گروپس کے اندر ڈسکس کر رہے تھے۔ اچھا، بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے اوپر یہ جوک کر رہے ہیں کہ ویلکم ٹو ہانگ کانگ، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ 3 سال کے بعد جب ہانگ کانگ اور چائنا کا آپس میں جو سسٹم ہے وہ بحال ہوا ہے، اب لوگ وہاں سے بغیر کسی رکاوٹ کے کووڈ-19 کے بعد جو ہے آ جا سکتے ہیں، تو حقیقت میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ جو لوگ تھے نا وہ تھوڑے اندر ہی اندر پریشان تو ہیں کہ بھئی ابھی مین لینڈ سے جو لوگ آئیں گے، تو آپ کو پتہ ہے مین لینڈ بہت بڑا ہے، اور وہاں سے جو لوگ آئیں گے اور وہ بغیر ٹیسٹ کے ہوں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کہیں ہانگ کانگ میں دوبارہ کووڈ-19 یا کوئی اور ایسا وائرس اپنا سر نہ اٹھائے، تو اس لیے وہ تھوڑا اس بارے میں پریشان تھے۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا، لکھتے ہیں کہ بھئی ہانگ کانگ ویلکم ٹو ہانگ کانگ اینڈ ہانگ کانگ ہیز فائنلی ریٹرن ٹو نارمل۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک اچانک ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہانگ کانگ میں کبھی بھی ایسی کوئی چیز جو ہے وہ پیش نہیں آئی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سر پھیرے جو ہیں وہ تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں، کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو انڈر پبلک کلینزنگ اینڈ پریونشن جو ہے ریگولیشنز جو ہے وہ یہاں پہ نارملی وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں، اور اینی پرسن اوبیئنگ دی کال آف نیچر ان اے پبلک پلیس از لائبل ٹو پے میکسیمم فائن آف 5000 ہانگ کانگ ڈالر آن فرسٹ کنوکشن، اور اس کے بعد اگر ریپیٹڈ کرتا ہے تو وہ از لائبل ٹو پے لائک ہانگ کانگ ڈالر 10,000 فائن ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میرا مطلب ہے کہ آپ حیران تو ہوں گے یہ تصویر دیکھ کے، لیکن اکا دکا ہی ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا ہو، تو بہرحال یہ ایک بڑی سوشل میڈیا میں وائرل سی خبر تھی، تو میں نے اس پہ تھوڑی بات کر لی، اور اسی ایک جو میرا مقصد ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایسی سوشل میڈیا وائرل چیزیں جو ہیں وہ اس کے ذریعے دراصل مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اچھی بات آپ تک پہنچا دی جائے، کوئی ایسی چیز نوجوانوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے اسی بہانے، تاکہ وہ اپنے آپ کو درست کر لیں۔ دیکھیں، اسلام کے لحاظ سے جو ہے نا پرسنل ہائیجین جو ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا، یہاں تک کہ مجھے وہ چھوٹی سی جو حدیث پاک ہے وہ یاد آ رہی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ سوچیں تو دیکھیں کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اور یہ آپ کو آدھا آپ کا ایمان اس سے مکمل ہو جاتا ہے۔ ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ چونکہ انہیں بچپن سے ماں باپ بھی نہیں بتاتے یہ چیزیں،
انہیں بتانی چاہیے کہ جو صفائی ہے اس کا اتنا بڑا درجہ ہے. اور جو بچے ہیں میں وہ بات کر رہا تھا کہ وہ بعض دفعہ منہ ہاتھ دھونے سے، دانت صاف کرنے سے، نہانے سے کتراتے ہیں پرفیوم. اور نوجوان جو ہے یہاں پہ دیکھیں، ہمیں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کے اوپر ہی بات کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری آنے والی نسلیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. تو جو نوجوان ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے. ہمارا ایک دوست ہے جاننے والا، وہ کئی دن ہی نہاتا، پرفیوم لگائے گا اور وہ پرفیوم اب اس کے پاس سے جناب آپ کو 10 فٹ کے فاصلے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار کیا زبردست خوشبو لگائی ہے. اب دیکھیں وہ خوشبو آنا جو ہے وہ تو کوئی صفائی تو نہیں ہے. تو ناظرین، جس طرح ہمیں اپنی روح کی خوراک چاہیے ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ باڈی کی جو خوراک ہے وہ صفائی ہے. دی پاک پورٹل چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.